مسیح کے قدوس اور برحق نام میں تمام ناظرین کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم نے اپنے پروگرام میں سلسلہ شروع کیا ایک کتاب پر بات کرنے کا۔ کتاب ہے کتاب الاستفسار۔ اسے مرتب کیا ہے ظفر اقبال صاحب نے، اور اس میں انہوں نے تمام اپنی جو پوسٹ، جو کہ تقریباً 350 کے قریب پوسٹ ہیں، جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈالی، مختلف جو کہ سوالات ہیں، مختلف ایسی باتیں ہیں جو کہ جاننا چاہتے ہیں، وہ عرض مؤلف میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا اس کتاب کو لکھتے ہوئے کہ کوئی مسیحی ہی اس کتاب میں کیے گئے سوالات کا جواب دے۔ وہ خود ان سوالات کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ ان کی اس خواہش کو کی جو ہے تکمیل کرتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ چاہے جتنا بھی وقت درکار ہو، ہم اپنے پروگرامز میں ان تمام سوالات کا احاطہ کریں گے اور ان پر گفتگو کریں گے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی تو دل تھام کے رکھیں کہ ہم یہ کہتے چلیں کہ جب ہم سے ملو گے تو ہمیں پاؤ گے مخلص، ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دیں اور حتمی سچائی کو آپ تک اپنے پروگرام کے ذریعے پہنچا سکیں۔ اور ان تمام سوالات بات کرنے کے لیے آج پھر اپنے پروگرام میں دعوت دیتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمال صاحب کو۔ آج جو ہم عنوان جس پر بات کرنے جائیں گے وہ عنوان تو ہے میں سوچ رہا ہوں، لیکن بات کریں گے ہم صلیبی کلمات پر۔ اور اس سلسلے میں جو پہلی پوسٹ ہے ان کی، جس کو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جناب مسیح کے صلیبی کلمات کس قدر مستند ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اسی قسم کی بات کی تھی کہ مسیح کے فرمودات اور تماثیل شاید جی ان کی فرمودہ ہیں یا نہیں، تو آج بھی اسی قسم کی بات آج انہوں نے تنقید کر دی ہے صلیبی کلمات پر۔ دو وجوہات ہیں صلیبی کلمات کو تنقید کا نشانہ بنانے کی۔ ایک تو یہ نجات کا پیغام ہے، اور نجات کا پیغام جو ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مسیح کے صلیبی کلمات مستند نہیں ہے؟ مستند سے ان کی مراد یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ، یہ باتیں واقع مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلی ہیں؟ 100% مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ قرآن مجید کا حوالہ فار دا سیک آف آرگومنٹ دے رہا ہوں، ادروائز ہمارا تو ایمان ہے کہ سب کچھ الہام سے لکھا گیا۔ صحیح۔ تو سورہ المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو آپ کو اس قسم کی بات تو کرنی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال آپ کے سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، آپ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم جواب بھی دے دیں گے۔ انجیلی پیغام سارے کا سارا یونیک پیغام ہے، اتنا یونیک پیغام ہے کہ گاندھی جی نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اگر مجھ سے میری گیتا گم ہو جائے تو میں صرف مسیح یسوع کے پہاڑی واز سے اپنی ساری زندگی کام چلا سکتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ گاندھی جی کا جی کو کہا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ روزانہ 2 گھنٹے بائبل بھی پڑھتے تھے۔ صحیح۔ تو انجیلی پیغام بڑا یونیک اور خوبصورت پیغام ہے۔ آپ نے اس کی سند کا سوال کر دیا۔ بھائی پہلی بات ہے کہ مسیح یسوع نے جو باتیں کی ہیں وہ کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ آپ مجھے تاریخ سے کوئی بندہ دکھا دیں، پوری تاریخ سے، جس نے یہ کہا ہوگا کہ تمہارے کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو۔ لیکن ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا کہ ایک گال پہ تھپڑ مارا اور دوسرا گال آپ کی طرف پھیر دے۔ اور جناب نے جو صلیبی کلمات اور صلیبی واقعے پر تنقید کی ہے، وہاں پر تو یسوع مسیح نے اسی بات کا ثبوت دیا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ 7 کلمات ہیں جن کو مسیح یسوع سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہ بات جو میں بھی کر رہا ہوں کہ اے باپ ان کو معاف کر، میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا بندہ دکھا دیں جو یہ کہے کہ اے خدا، اے باپ ان کو معاف کر دے۔ ایسا بندہ نہیں آپ کو ملے گا۔ تو ایسے بندے بڑے مل جائیں گے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو، ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ تو آپ ان فرمودات کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، کیا سوچ کے آپ نے یہ بات کر دی؟
دیکھیں پہاڑی واز اور پوری بائبل، سارے کے سارے واقعات، ساری کی ساری کتابیں بائبل مقدس کی، وہ صلیبی پیغام سے، ان فرمودات سے 110% میچ کرتی ہیں، کنسسٹنٹ ہے۔ تو جب وہ کنسسٹنٹ ہے تو وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہی آتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ جی پہاڑی واد میں تو مسیح یسوع فرق باتیں کر رہے تھے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تو فرق باتیں تھی، یہ اچانک سے مسیح یسوع نے کون سا راگ الاپنا شروع کر دیا؟ بھائی یہ ساری چیزیں کنسسٹنٹ ہیں۔ اور پھر صلیبی ادب ایک شاہکار ادب ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوبارہ درخواست کروں گا کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، جنہوں نے دنیا کا بہترین ادب لکھا ہے، مثلا شیکسپیئر نے بہترین ادب لکھا، وارث شاہ نے بہترین شاعری کی، کالی داس نے بہترین شاعری کی، آپ ان شاعروں کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ لکھتے تھے یہ کسی باغ میں چلے جاتے تھے، یہ کسی خوشگوار جگہ پہ بیٹھ کے، جہاں پہ ان کو بلبل کی آواز آتی تھی، وہاں پہ بیٹھ کے ادب تخلیق کرتے تھے۔ تو سجاد حیدر یلدرم کہتا ہے میرے چند دوست میں کہ وہ لکھنا چاہتا تھا، دوست اس کو تنگ کرتے تھے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادب جنہوں نے تخلیق کیا وہ خوشگوار حالات میں بیٹھ کے تو اچھا ادب تخلیق کر سکتے تھے۔ ایسا بندہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ جس نے دنیا کا بہترین ادب، بہت بڑا خدا کا منصوبہ، گویا کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا، اور یہ ادب اس وقت تخلیق کیا گیا جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل، پسلی میں نیزہ تھا، اور وہ عین خدا کے منصوبے سے کنسسٹنٹ باتیں کر رہے تھے۔ ورنہ تو کسی کو اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، کوڑے لگے ہوں، نیزہ مارا ہو، کیل ٹھوکے ہوئے ہوں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ بکھلا جائے۔ تو بھائی ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے تو آپ نے کہہ دیا جی یہ تو گویا کہ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہی نہیں ہیں، ان کی سند نہیں ہے، مستند نہیں ہے، کیا بات کر دی آپ نے۔ تو یہ بہترین ادب تھا۔ میں آپ کو ایک بات صرف بتاؤں گا کہ مسیح یسوع ابھی کوہ کلوری پہ نہیں پہنچے تھے، صلیب کندھوں پر تھی، جا رہے تھے، تو راستے میں عورتوں نے دیکھ کر بین اٹھانا شروع کر دیا، بین ڈالنا شروع کر دیا۔ بین ہوتا ہے کہ با آواز رونا۔ مسیح یسوع رکے، مڑ کے دیکھا اور ان عورتوں سے خطاب کیا کہ میرے لیے نہ رو، اپنے بیٹوں کے لیے رو۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے بیٹوں کے ساتھ کیا ہونے والا، میں تو جو موت کو قبول کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، ایک منصوبے کے تحت کر رہا ہوں۔ اور سن 70 میں ان کے بیٹوں کے ساتھ واقعی وہی کچھ ہوا جس کا مسیح نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے بلا مقصد یہ باتیں کہہ دی، یا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، یا پتہ نہیں مسیح یسوع نے کہیں بھی ہیں نہیں۔ او بھائی یہ دنیا کا شاہکار ادب ہے، تو یہ باتیں مسیح یسوع کہہ سکتا تھا اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ صحیح۔ پھر وہ کہتے ہیں مسیحی دوستوں نے سوشل میڈیا پر جناب مسیح کے کلمات کو ایک خاص ترتیب دے کر انہیں نجات کے پیغام کی شاہ کلید قرار دیا ہے۔ باتیں آپ کی ساری ایسی ہیں، جو آپ شروع کرتے ہیں نا تو آخر تک آپ ایک جیسی باتیں کرتے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ ان صلیبی کلمات کو خاص ترتیب دے دی ہے، کیا مطلب آپ کا؟ ہم نے کون سی خاص ترتیب دی ہے؟ یہ ترتیب الہی ترتیب ہے، یہ اناجیل الہی ترتیب سے لکھی گئی ہیں، خدا کے حکم سے لکھی گئی ہیں، روح القدس کے الہام سے لکھی گئی ہیں۔ آدمی اپنی خواہش سے نہیں بلکہ روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو ہم نے تو کوئی ترتیب نہیں بدلی، یا بھی اس کو خاص ترتیب دی ہے کہ اس کو کوئی خاص رنگ دے دیا، نیور، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ چونکہ انہوں نے خود اچھی ترتیب دے دی اس لیے چیزیں بھلی لگنا شروع ہو گئی۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں جی خاص ترتیب دے دی ہے جس سے نجات کا پیغام چھلک رہا ہے، یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جی گوروں نے یہ جو بند بنایا تھا منگلا ڈیم، اس کو خاص ترتیب دے دی ہے اس لیے اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔
یہ جو انسان کے خون دل میں اور شریانوں کا جال بچھا ہوا، اس کو خدا نے خاص ترتیب دے دی، اس لیے خون ہر جگہ پہنچ رہا اور آکسیجن پہنچ رہی ہے. اور ریلوے انجن کو گوروں نے خاص ترتیب دے دی تھی اس کے ویلز کے ذریعے، اس لیے وہ سفر کرتا. وہ یہ کیا بات کی آپ نے، اس کی ترتیب خاص ہے تو اس لیے وہ نجات بخش پیغام ہے. اور وہ نجات بخش پیغام ایک مربوط سلسلے کی کڑی ہے اور خدا کے منصوبے کے اندر فٹ ہے، کنسسٹنٹ ہے. کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ تو نجات کا پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ مسیح یسوع پورا کرنے آئے تھے، کفارہ دینے آئے تھے. جب پورا کر دیا اپنے مشن کو تو اینڈ میں انہوں نے کہا تھا تمام ہوا، یعنی آئی ہیو فنشڈ مائی مشن، اپنا مشن کمپلیٹ کیا. تو اس میں کیا قباحت ہے بھائی؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آج کے دن روح القدس سامعین کو، ناظرین کو اور ظفر اقبال صاحب کے دل کو بھی ٹچ کرے تو اپنے دل کو سخت مت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ نجات بھی پا سکتے ہیں اور خدا کی پہچان تک پہنچ سکتے ہیں. صحیح، بالکل. اور یہ تو بالکل اسی طرح سے بیان کیے جاتے ہیں یا ان کو لکھا جاتا ہے جس طرح سے جناب مسیح کے جناب زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے. اس سے کوئی خاص ترتیب نہیں دی گئی، انہوں نے جس ترتیب سے ان کو ادا کیا اسی ترتیب سے. میں نے مثال دی ہے نا کہ جی وہ چونکہ ڈیم والوں نے خاص ترتیب دے دی اس لیے اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ خاص ترتیب بنائی ہے اور یہ خدا نے بنائی ہے اور مسیح اس ترتیب کا حصہ تھے. ٹھیک، صحیح. پھر وہ لکھتے ہیں کہ انجیل نویس ایک ہی واقعہ کو یوں منتشر خیالی سے بیان کر رہے ہیں کہ صداقت تلاش کرنا ناممکن ہو گیا ہے. بہتر تھا کہ اس کو اشارہ کرتے کہ یہ بات ہے جس سے صداقت مل نہیں رہی ہمیں. انجیل نویس جتنے بھی واقعات لکھے ہیں وہ بڑے مربوط طریقے سے لکھے ہیں. صحیح. تو ہمیں تو صداقت نظر آ رہی ہے. اور مسیح یسوع نے تو کہا کہ جب تم میرے شاگرد بنو گے تو سچائی سے واقف ہو جاؤ گے اور یہ سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. جب آپ مسیح یسوع کی شاگردیت میں آنا نہیں چاہتے تو آپ پر صداقت ظاہر نہیں ہوگی. آپ اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں. آپ مسیح یسوع کی اس بات پر غور کریں کہ جب تم میرے شاگرد بنو گے تو سچائی سے واقف ہو جاؤ گے، پھر سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو جو شخص اپنے دل کو سخت کرتا اس کو صداقت نظر نہیں آئے گی، وہ اس کو پا نہیں سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے جو بھی صداقت کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. کرنیلیس کا واقعہ کہ وہ صداقت کی تلاش میں تھا اور خدا نے یہ دیکھ لیا تھا، اس لیے پطرس کو کہا کہ اس کے گھر جاؤ اور اس کو انجیل سناؤ. تو آپ بھی اگر ایسا کریں گے تو خدا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا کہ کوئی شخص آپ کو انجیل سنائے گا اور آپ اس انجیل کو سمجھ پائیں. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلا اعتراض جو صلیبی کلمات پر ہے انہیں وہ تو یہی ہے کہ جناب مسیح نے خاموشی سے جان دی تھی یا بڑی آواز سے چلا کر جان دی تھی. شاید وہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاروں اناجیل میں یہ واقعہ کنسسٹنسی کے ساتھ بیان نہیں ہوا. نہیں، یہ جو اشارہ ہے نا، آپ نے خود کہا نا کہ باتیں بڑی گہری کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، باتیں بڑی گہری کرتے ہیں لیکن فیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں، صداقت اور فیلسی میں ایک تھن لائن کا فرق ہوتا ہے. صحیح. اس لیے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، مسیح یسوع کے شاگرد کون سے پڑھے تھے، تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں تعلیم کی ضرورت ہے، ود ان دا لائن پڑھنا ہوتا ہے اور آپ کو فیلسی سے بچ کے صداقت کی تلاش تک پہنچنا. تو اس لیے تعلیم کی ضرورت ہے. باقی خدا کی قدرت کا میں منکر نہیں ہوں. خدا چاہے تو ایک چٹے ان پڑھ کو بھی استعمال کر سکتا ہے. جو باتیں اس نے عقل مندوں اور حکیموں سے چھپائی وہ اس نے اپنے بچوں پر ظاہر کر دی، اس سے بھی مجھے انکار نہیں. لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کا اشارہ یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. ایک اور شخص نے بھی یہ اعتراض کیا تھا ڈبیٹ کے دوران، نیچے بیٹھے ہوئے کسی شخص نے، بشارت مغل تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا تھا کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا، تو وہ تو بول رہا تھا، جگہ جگہ بول رہا تھا. دیکھیں، بول رہا تھا. جو زبان نہیں کھولے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ڈیفینس میں زبان نہیں کھولے گا.
صحیح. یہ مجھے بتا دیں کہ مسیح یسوع نے اپنے ڈیفینس میں اپنی جان بچانے کے لیے زبان کھولی ہو کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ مجھے ایک موقع اور دے دو، اس کے بعد آپ میری زبان سے ایسی باتیں نہیں سنو گے، اس کے بعد میں اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہوں گا، مسیحا نہیں کہوں گا، کفارے کی بات نہیں کروں گا، نجات کی بات نہیں کروں گا، تو ایک چانس مجھے دے دو. اور آپ نے غلط فہمی میں مجھے پکڑ لیا، وہ میں نہیں تھا، وہ برابا تھا جو اس قسم کی تقریریں کرتا تھا، میں نے تو کبھی کو بات کی نہیں ایسی بات آپ نے مسیح یسوع سے سنی نہیں. تو یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ خاموشی سے جان دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ رزسٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور وہ جو چلا کر کہا وہ اس کی فزیکل کنڈیشن ہے، اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی، اس کو نیزہ مارا گیا، اس کو پیاس لگ گئی، تو اس نے اس درد کو، دکھ کو محسوس کیا، تو اس لیے اس نے چلا کر جان دے دی. تو اس میں کیا مسئلہ؟ یہ بات ہے. ہاں، جو بات ہے کہ اپنا دفاع نہیں کیا اور رزسٹ نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ چلا گیا، جس طرح بکری اپنے بال کترنے والوں کے ساتھ بے زبان کی طرح چلی جاتی ہے. دیٹ از دا کانٹیکسٹ. صحیح، ٹھیک. پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاروں اناجیل کے بیانات متضاد ہیں، عدالت کبھی بھی عینی شاہدین کے متضاد بیانات پر مجرم کو سزا نہیں دیتی. یہ سوال بھی بڑی دفعہ میں نے سنا ہے کہ جی چاروں اناجیل فرق ہیں، ان میں تضاد پایا جاتا ہے. اب شاید میرے مسلمان دوستوں کو تضاد کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ، کنٹراڈکشن کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ. کنٹراڈکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک انجیل کہے کہ واقعہ صلیب کے وقت مریم وہاں پہ موجود تھی، دوسری انجیل کہے کہ نہیں، مریم تو وہاں پہ موجود نہیں تھی، وہ تو بشیرہ تھی جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، مریم نہیں تھی. پھر ہو گیا تضاد. لیکن اگر ایک انجیل کہتی ہے کہ مریم وہاں موجود تھی، دوسری اس کا ذکر نہیں کرتی، دیٹ از ناٹ کنٹراڈکشن. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ کنٹراڈکشن ہے کہ ایک انجیل نے ایک معجزہ بیان کر دیا، دوسری نے وہ نہیں کیا. دیٹس ناٹ کنٹراڈکشن. عام گواہ بھی جب کورٹ میں جاتے ہیں، اگر 3 گواہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک نے اس کو خنجر مارتے ہوئے دیکھا، وہ اس کی گواہی دے گا کہ میں نہیں، شاید میرے سامنے اس نے مقتول کو خنجر مارا. لیکن دوسرا بندہ اس بات کا گواہ ہوتا ہے کہ جب وہ خنجر جمع کیا گیا اور مقتول کے خون آلودہ کپڑے جمع کیے گئے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے سامنے یہ جمع کیے گئے. تو یہ تضاد نہیں ہے. اچھا، تیسرا گواہ آ گیا. تیسرا گواہ یہ کہے گا کہ 2 دن پہلے بھی ان کی لڑائی ہوئی تھی، تو یہ اس نے کہا تھا قاتل نے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، صحیح، میں تیری گردن کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ تینوں متضاد ہیں؟ تضاد نہیں ہے، ایسا ہوا. ٹھیک، صحیح. ہاں، ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ تضاد اس طرح ہو سکتا ہے کہ یوحنا کی انجیل یہ کہے کہ مسیح یسوع کو رومیوں نے صلیب دی تھی. اچھا، اب متی کی انجیل یہ کہے کہ نہیں، وہ یونانیوں نے صلیب دی تھی. لوکا کی انجیل یہ کہے کہ بابلیوں نے صلیب دی تھی. پھر تو ہو گیا تضاد. صحیح. پھر تو ہم بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ان تینوں کے زمانے مختلف تھے. صحیح. ایسا تو نہیں. ٹھیک. تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح، ٹھیک. سوری، یہ بھی ایک فیلسی. صحیح. جو اس بات کو اس طرح سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تضاد ہے، یہ ان کے ذہن کی فیلسی ہے، یہ مغالطے کا شکار ہے. صحیح. پھر آگے وہ کہتے ہیں، اسی طرح کی بات ہے، وہ کہتے ہیں گواہوں کی تضاد بیانی سے واقعہ مشکوک ہو جاتا ہے. یہاں تو پہلی 3 اناجیل درست ہے اور انجیل یوحنا غلط، یا پھر یوحنا درست ہے اور پہلی 3 اناجیل غلط. اب سوال انہوں نے پوچھ لیا ہے، لیکن جو ان کے دماغ میں خلش ہے، جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بات بولی نہیں ہے. خیر، ہم آپ کی مدد کیے دیتے ہیں. یہ ایک جرمن سکالر ہے جو کہتا ہے کہ پہلی 3 اناجیل ایک دوسرے کے موافق ہیں، تو اناجیل موافقہ اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا سناپٹک گاسپلز کا. اچھا. اور جو یوحنا کی انجیل ہے وہ الگ ہے. یوحنا کی انجیل مسیح کو خدا ثابت کرتی ہے، باقی 3 اناجیل نہیں کرتی. حالانکہ یہ بھی فیلسی ہے. صحیح. ماڈرن اسکالرشپ نے اس نظریے کو بھی رد کر دیا، اس لیے آپ کے سامنے آئندہ کو سناپٹک گاسپلز کی بات کرے
تو اس کو روک دیں. یہ فیلسی. چاروں اناجیل سناپٹک ہیں, چاروں اناجیل موافق اناجیل موافقہ ہیں, اور چاروں اناجیل سے مسیح یسوع کی خدائی, اس کی الوہیت ثابت ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انجیل یوحنا میں تو ہے یہ نا کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, وہ آپ کو پتہ ہے یہی کلام خدا تھا. متی کی انجیل میں بھی جب اس نے سردار کاہن نے پوچھا کہ کیا تو خدا کا بیٹا, اس نے کہا میں ہوں, اس نے کہہ دیا نا. تو جب وہ کہتا میں خدا کا بیٹا ہوں تو اس کا مطلب خدا ہو. تو یہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. صحیح. اچھا, جس سے پتہ چلتا ہے لی سٹروبل نے ایک کتاب لکھی ہے کیس فار کرائسٹ, تو اس میں اس نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی پہلی تینوں اناجیل جو ہے وہ متضاد ہے یوحنا کے, نیور. مجھے آپ کوئی بات بتا دیں کہ یہ بات ہے جس سے ان میں تضاد ظاہر ہوتا ہے. کوئی تضاد نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ کلمہ صرف مرکز بیان کرتا ہے, باقیوں نے نہیں کیا, تضاد ہے. یہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا کہ اگر اے میرے خدا, اے میرے خدا یہ کلمہ مرکز نے بیان کیا, باقیوں نے نہیں کیا, تو اس کو آپ نے تضاد سمجھ لیا. یہ تضاد نہیں ہے. تضاد یہ ہے کہ مرکز نے بیان کر دیا اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو متی اس کو لکھے کہ اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا, تیری جرت کیسے ہوئی ہے. تو ہم کہیں کہ یہ تضاد ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یا اسی طرح تیسری انجیل میں اور کوئی اس قسم کا فکرہ اسی سے متعلق ہو, اس کو نگیٹ کرے, پھر ہم کہیں. صحیح. باقی اناجیل نے اس کو نگیٹ نہیں کیا کہ وہ جی مرکز نے جو لکھا وہ ٹھیک نہیں ہے, اصل میں تو یہ ہے. صحیح. تو جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جعلی انجیل ہے, سناپٹک نہیں, سوری, وہ ہے برناباس کی انجیل. اب انہوں نے ان چاروں اناجیل کے خلاف انٹینشنلی بیان دلوائے ہیں اس انجیل کے اندر. اس کے جعلی مصنف کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی گئیں, تو پھر تو ہمیں سمجھ آتا کہ اس کا تضاد ہے. بہرحال اس کا تضاد ہے تو اس کو تو ہم انجیل مانتے ہی نہیں. صحیح, تو یہ مانتے ہی نہیں, تو یہ تضاد نہیں. ٹھیک, صحیح. آگے وہ کہتے ہیں کہ چوتھا کلمہ یعنی یہی اے میرے خدا, اے میرے خدا والا کلمہ اپنی مرکز کی اپنی اختراع ہے. اگر جناب مسیح نے واقعی یہ کلمہ کہا تھا تو پھر دیگر انجیل نویسوں نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. یہ وہی بات ہے کہ اگر تین گواہ پیش ہوتے ہیں تو یہ جی اس نے تو خنجر کا نام نہیں لیا, یا اس نے یہ بات کیوں نہیں بیان کی. بات یہ ہے کہ ان تین گواہوں نے جو کچھ دیکھا وہ وہی بیان کریں گے. آپ نے جج کا کام ہے چیک کرے کہ یہ سٹوری کے ساتھ یہ اس میں فٹ ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہو رہے ہیں, کاربوریٹ کر رہے ہیں اس کو, پھر ٹھیک ہے, تو اس کو مانا جاتا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, آج بھی دے دیتا ہوں چاروں اناجیل کی. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے صبح, ایک سزوکی لوڈ کی ہوئی ہے, اس پہ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں, ایک موٹر سائیکل سوار ہے, اس پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا. اب اس کے چار گواہ. نمبر 1 ایک ڈاکٹر, اس سے آپ پوچھے کہ آپ نے یہ دیکھا ایکسیڈنٹ, وہ کہے گا میں نے دیکھا یہ موٹر سائیکل سے ہٹ ہوئی ہے گاڑی اور موٹر سائیکل سوار گر گیا, پیچھے جو لڑکی اس کے, اور اس کے فور ہیڈ پہ چوٹ آئی ہے اور غالباً یہ ہڈی فریکچر ہو گئی ہے اس کی. یہ اس کا بیان. دوسرا ایک انجینئر ہے, وہ بھی چشمدید گواہ, اس سے آپ پوچھے آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھا, وہ بالکل دیکھا, سزوکی اوور لوڈ تھی, اس پہ اتنا لوڈ ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا, اس لیے جب اس نے بریک لگائی ہے, بریک لگانے کے باوجود بھی گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی اور جا کے موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی ہے, تو یہ ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا, آپ ایک مزدور سے پوچھیں کہ آپ نے دیکھا, اس نے کہا جی میں نے دیکھا کہ یہ سزوکی آ رہی تھی, اس پہ اس کا کنسٹرکشن کا سامان تھا, 2 مزدور بیٹھے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ میں ایک بیلچا بھی تھا, تو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, موٹر سائیکل گر. اچھا, تو اسی طریقے سے ٹریفک والے سے پوچھیں
کہ آپ نے یہ دیکھا؟ اس نے کہا جی بالکل دیکھا. جو موٹر سائیکل والا تھا جب اس نے ٹرن لیا ہے تو ایک تو یہ اوور سپیڈ تھا, دوسرا اس نے انڈیکیٹر نہیں لیا, تو اس لیے گاڑی اس سے ٹکرا. آپ مجھے بتائیں کہ ان چاروں میں سے غلط بیانی کس نے کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. صحیح. سب نے جو دیکھا, لیکن وہ اپنے مائنڈ کو بھی اپلائی کر رہے ہیں, جو ان کی سوچ ہے وہ اس کے ساتھ اس کو بیان کر رہے اور غلط نہیں کر رہے. ایک مثال اور ہے کہ دلہا دلہن کی جب شادی ہوتی ہے تو 4 کیمرے لگے ہوتے ہیں. جو لیفٹ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ جب شوٹ کرتا ہے تو دلہن کا ایک کان نظر آتا ہے. اب جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ تو جھگڑا کر کے بیٹھ گئے کہ لو جی اس کے تو ہم نے تو زیور 2 دیے تھے جھمکے, تو ایک ہی ہے, دوسرا تو جھمکا ہی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے بھائی؟ اس کیمرے سے تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا. جبکہ دوسری سائڈ والے کیمرے سے پھر ایک ہی جھمکا وہ ادر سائڈ کا نظر آئے گا, دوسرا نظر آئے گا. سامنے والے سے اس کا کمپلیٹ چہرہ اور زیورات کمپلیٹ نظر آئے گے. ٹھیک. تو غلط کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کیمرے والا ہی غلط ہے, یہ تو جھوٹا ہے, اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کر لیا. بھائی جیسے اینگل سے اس نے بنائی, وہ 3-4 کیمرے لگاتے ہی اس لیے ہیں کہ سارے اینگل کور کریں. اناجیل نے بھی چاروں اینگل سے اس کو کور کیا اور ایک کمپریہنسو پکچر گاسپل کی ہمارے سامنے. صحیح. نو کنٹراڈکشن. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کنور صاحب. آج کے بھی اس عنوان کے بارے میں آپ نے بڑے مفصل انداز میں بیان کیا, بڑے اچھی مثالوں کے ساتھ. امید ہے کہ نہ صرف ظفر اقبال صاحب کو جنہوں نے یہ کتاب لکھی, جنہوں نے یہ پوسٹ ہمیں بھیجی, بلکہ تمام ناظرین کو بھی ہماری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اور فیلسز ان کی بہت ساری دور ہوئی ہوں گی. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے, ہم ان باتوں کو اسی وقت قبول کر سکتے ہیں جب ہم اپنے سافٹ ویئر کو چینج کریں گے. ہم جس رنگ کی اینک پہنتے ہیں دنیا ہمیں ویسے ہی نظر آتی ہے. اگر میرا چشمہ اس وقت اورنج کلر کے گلاسز ہوتے تو مجھے سب کچھ اورنج ہی دکھتا, بلیک ہوتا تو سب کچھ بلیک نظر آتا. تو کبھی کبھی ہمیں شاید اپنے سافٹ ویئر کو, اپنی اینک کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ورنہ ہمیں ہر چیز میں تضاد ہی نظر آتا ہے. امید ہے کہ آپ تضاد کی اور ان تمام باتوں کی اینک کو پس منظر رکھ کر پھر ان تمام باتوں کو جب پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ بھی نجات کے شاہ کلید سے فیض یاب ہوتے ہوئے نجات کے الہی منصوبے میں شامل ہو پائیں گے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو وہ سننے والا, سوچنے والا ذہن عطا کرے تاکہ آپ ان باتوں کو قبول کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, اسی امید کے ساتھ کہ آپ سچ کو سنتے ہیں, سچ کو جانتے ہیں اور سچ کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں. پروگرام کو دیکھنے کا, سراہنے کا, اپنے کمنٹس بھیجنے کا, اپنے کرٹکس بھی ہمیں بھیجنے کا آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.